اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام سامعین گرامی کو اس حقیر کا مؤدبانہ سلامت و فیال مدد۔ فیس بک پر پچھلے دنوں ایک مکمل گروہ سے گفتگو ہوئی جن کے ایک فرد نے سید علی رضا بخاری کے نک سے جو فیس بک پر موجود ہے ان سے میری گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے دوران میں نے ان سے کافی سوال کیے۔ سید علی رضا بخاری آئی ڈی ہے، انہوں نے یہ ٹیگ کیا تھا مجھے جس پر علی اللہ معبود حق، اور میں نے ان سے پھر کافی گفتگو کی جو ان کی وال کے اوپر آج بھی موجود ہے کہ یہ مولا امیر المومنین کو اللہ کہتے ہیں۔ دراصل یہ نہ تو نصیری ٹولہ ہے اور نہ ہی یہ شیعہ ہیں، بلکہ شیعوں کے اندر یہ فتنہ و فساد برپا کر رہے ہیں اپنی خود ساختہ جو پاکستان کی حد تک کتابیں نہیں ہیں بلکہ صرف انٹرنیٹ کی حد تک موجود ہیں ان کی وجہ سے۔ اور میں نے ان سے کافی گفتگو کی لیکن یہ اس کا مدلل جواب نہیں دے سکے اور بات کو گھماتے رہے، اور بالکل وہی انہوں نے طریقہ کار رکھا جو دیوبندیوں کا، سلفیوں کا، وہابیوں کا جو طریقہ کار ہے۔ پھر میں نے کافی تحقیق کی ان کے اوپر، تو مجھے ایک دوست سے ان کا جو اصل غلام علی جو بندہ ہے کوئی پاکستان میں، تو پتہ نہیں وہ کس نام سے ہوگا، لیکن انٹرنیٹ پر اس نے اپنا ایک نام رکھا ہوا ہے غلام علی۔ یہ غلام علی، یہ غلام علی جو ہے اس نے کافی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تقریباً یہ اس کی کتابوں کا لنک ہے، اگر آپ کو چاہیے ہو تو یہ فیس بک پر غلام علی EALI.79 کتابیں جو ہیں اس نے یہاں پر اپلوڈ کر رکھی ہیں۔ اور ہمارے بھولے مومنین جو ان کتابوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کسی شیعہ مؤلف غلام علی کی لکھی ہوئی یا کسی کی کتاب ہے، میں اس کا چھوٹا سا ایک حوالہ دیتا ہوں کہ یہ فیس بک پر کافی مومنین اسے پیسٹ کرتے ہیں، اس پوسٹ کو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا خطبہ ولایت، جس میں یہ خطبہ ہے کہ جس نے ولایت علی پر شک کیا اس نے اللہ پر شک کیا، جس نے ولایت علی کو جھٹلایا اس نے محمد کی نبوت سے انکار کیا، جس شخص نے بھی اپنی اذان، نماز، کلمہ یا کسی بھی عبادت سے ولایت علی کو خارج کیا اس نے اللہ اور رسول کو اپنی عبادت سے خارج کیا۔ جس کسی نے بھی علی ولی اللہ کے بغیر کوئی عبادت انجام دی اس نے شیطان کی پرستش کی اور باطل عبادت کی۔ بحوالہ کتاب تجلی ولایت، اور صفحہ نمبر اس کا ہے 162، تباکم مولف جعفری بحوالہ بحر الفضل۔ اچھا، یہ بحر الفضل کا حوالہ دے دیا کہ بحر الفضل سے جو ہے نا یہ ہم نے لیا، اور بحر الفضل نے جو ہے کتاب تجلی ولایت سے اس چیز کو نقل کیا ہے۔ اب بحر الفضل جو ہے یہ غلام علی نے صرف نیٹ تک محدود کر رکھی ہے، جس کی کتاب بحر الفضل کا یہ پیج نمبر 17 یہ اس کی کتاب ہے، اور مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا خطبہ اسی طرح اس نے جو ہے نا یہ نقل کیا، اور حوالہ کس کا دے رہا ہے؟ حوالہ کتاب تجلی ولایت تباکم، صفحہ نمبر 162، مؤلف باقر جعفری۔ اب یہ باقر جعفری نام کا کوئی بندہ نہیں جس نے یہ کتاب لکھی ہے تجلی ولایت۔ یہ ساری اس طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کی غلام علی کی یہ ویب سائٹ فیس بک کے اوپر موجود ہے، اگر آپ جائیں اس کے غلام علی پہ تو آپ اسے ریسرچ کریں غلام علی کو، تو آپ کو یہ اس کی بکس میں اگر آپ جائیں تو آپ کو بکس میں یہ ساری اس کی کتابیں یہاں پر مل جائیں گی، اور یہ ساری کتابیں علی اللہ کے اوپر ہیں، یعنی مولا علی کو انہوں نے اللہ جو ہے ڈکلیئر کیا، اور کسی بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں ہے۔ میں مثال کے طور پہ یہ ایک یہاں پر اس کی کتاب یہیں سے جو میں نے اٹھائی ہے، گنجینہ مودت، اس کتاب کا جو پہلا صفحہ جو ہے جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ خالق خدا مولا علی جل جلالہ، یعنی حضرت علی جو ہیں وہ انہوں نے اللہ کو خلق کیا ہے۔ اور یہ روایت میں پڑھ دیتا ہوں کہ یہ انہوں نے کسی شیعہ کتاب سے نہیں لی، اپنی طرف سے گڑھی ہے شیعوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مومنین کو گمراہ کرنے کے لیے، اور پاکستان کے اندر ایک فتنہ اور فساد برپا کرنے کے لیے کہ یہ بریلویوں کو، سنیوں کو، دیوبندیوں کو، بھولے بالے مسلمان سنیوں کو یہ دکھائیں اور کہیں دیکھو جی یہ تو شیعوں کی کتابیں ہیں، اور شیعہ جو ہیں ان کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں اور وہ دیکھیں یہ اپلوڈ کر رہے ہیں اور اسے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ تو ان کی کتابیں ہیں،
اور کیونکہ تقیتاً یہ اصل کتابیں انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں تو یہ آپس میں اس طرح یہ چلتے ہیں. یہ روایت پڑھ دیتا ہوں. ایک روز حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت سلمان فارسی سے دریافت کیا، اے سلمان یہ بتاؤ کہ خدا کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا خدا میرے مولا علی جل جلالہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ. یعنی جملہ دیکھیں، میرے مولا علی جل جلالہ کے غلاموں میں سے ایک خاص غلام ہے. کون؟ خدا، اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. نقل کفر نباشت خاکم بدہن. حضرت ابو ذر نے پھر سوال کیا کیا سلمان یہ بتاؤ کہ خدا رہتا کہاں ہے؟ حضرت سلمان نے فرمایا خدا مولا علی جل جلالہ کے در پر رہتا ہے، یعنی ان کے دروازے پر رہتا ہے. حضرت ابو ذر نے پھر سوال کیا کہ خدا کو کس نے بنایا؟ جناب سلمان فارسی نے فرمایا کہ میرے مولا علی جل جلالہ نے خدا کے وجود کو احسن طریقے سے خلق کیا ہے. جناب ابو ذر نے سوال کیا کہ خدا کی شان کیا ہے؟ جناب سلمان فارسی نے فرمایا کہ خدا کی شان یہ ہے کہ وہ علی جل جلالہ کا خاص غلام ہے. نقل کفر نوا، یعنی اللہ مولا علی کا خاص غلام ہے، مولا علی نے اسے خلق کیا، مولا علی کے در پر اللہ رہتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اس طرح کے یہ چیزیں بغیر کسی حوالے کے اگر آپ اسے پڑھیں، کوئی حوالہ کسی کتاب کا گمنام یا کسی شیعہ کتاب کے اندر ایسی روایتیں نہیں ہیں، بڑے دھڑلے سے. اچھا یہ دیکھیں، حوالہ آفتاب، کتاب قبلہ عاشقان. اچھا یہ کتاب قبلہ عاشقان کون سی ہے؟ آج تک نہ اس کا نام سنا، نہ کبھی دیکھا ہے. ساری زندگی ہوگی کتابوں کی ورک گردانی کرتے ہوئے، نہ کبھی ایسے حوالے پڑھے ہیں، نہ کبھی ایسی روایتیں پڑھی. یہ جان بوجھ کر یہ پورا ایک ٹولہ مکمل جو شیعوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس طرح کی باتیں جو ہے یہ پھیلا رہے ہیں. میں تمام مومنین سے دست بدستہ، یہ ہیں اس کی ساری کتابیں. یہ غلام علی کی. اور یہ کون ہے غلام علی؟ کوئی نہیں جانتا. یہ باقاعدہ ایجنسیوں کا ایجنٹ، دیوبندی اور وہابی ناصبی ہے، جس نے یہ کتابیں صرف انٹرنیٹ تک محدود رکھی ہیں اور یہاں سے یہ اس طرح کی باتیں، جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام کا خطبہ ہے، یہ اس طرح کی باتیں مومنین کے اندر پھیلا رہے ہیں انتشار پھیلانے کے لیے. تو میں تمام مومنین سے دست بدستہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے ان کی سازش کو بے نقاب کیا، پکڑ لیا، ان سے باقاعدہ گفتگو ہوئی، یہ سامنے نہیں آتے، یہ بات نہیں کرتے سامنے آ کر. آپ اس طرح کی کوئی ایسی پوسٹ جو عقائد تشیع، جو تشیع مسلمات، جو اسلام کے مسلمات کے خلاف ہو، اسے علماء کو آگاہ کریں، علماء سے پوچھیں، علماء سے اس کے بارے میں سوالات کریں. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو جواب دے دیں گے. یہ اس کی ساری کتابیں میں بتا دوں جن کے حوالے یہ آتے ہیں پوسٹوں پر. ایسی کتابیں کوئی شیعہ مکتبہ سے ان کا تعلق نہیں ہے. یہ غلام علی ملعون ہے کوئی شخص جس نے لکھ کر صرف نیٹ تک محدود رکھی ہیں، اور اس نے یہ نصیریوں سے بھی بدتر عقیدہ جو ہے وہ شیعوں کے اندر ٹھونسنے کی کوشش کی ہے کہ نعوذ باللہ مولا علی نے اللہ کو خلق کیا، اللہ اس مولا کا ایک ادنا سا غلام ہے، اور اگر مولا علی چاہیں تو مولا علی نہیں بلکہ اس کی یہ جو گنجین مودت ہے اس کے اندر آگے چل کے لکھتا ہے، اسی روایت کے اندر یہ جو میں نے آپ کو پڑھائی ہے آگے چل کے لکھتا ہے کہ اے سلمان، یہ دیکھیں حضرت سلمان نے فرمایا اے شخص، یہ جناب سلمان نے جناب ابو ذر کی بات کو بیچ میں روکتے ہوئے کہا کہ اے ابو ذر، اب یہ سوال مجھ سے نہ پوچھ کہ خدا میں ہوں یا تم ہو. اچھا، جناب ابو ذر اور سلمان گفتگو کے درمیان ایک شخص نے سنا اور چلا اٹھا کہ اے ابو ذر اور سلمان، تم لوگ یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ کل تک تو تم علی جل جلالہ کو اللہ کہتے تھے اور آج علی جل جلالہ کو خدا سے بھی بڑھا رہے ہو. جناب سلمان نے فرمایا اے کمذب شخص، یہ اہل معرفت کی باتیں ہیں، انہیں تم جیسے منافق اور بد عقیدہ لوگ نہیں سمجھ سکتے. یعنی استغفر اللہ، یہ وہ باتیں ہیں جو پاکستان کے اندر خانہ جنگی کی طرف چلی جائیں گی کہ شیعوں کے یہ عقائد بنا کے پیش کرے کہ شیعہ جو ہیں وہ نعوذ باللہ تقیتاً ہمارے سامنے بڑے اچھے رہتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے عقائد یہ ہیں، یہ ان کی کتابیں ہیں جو انہوں نے نیٹ تک پھیلا رکھی ہیں. لہذا میں مومنین کو آگاہ کر رہا ہوں، یہ بڑی ایک سوچی سمجھی خطرناک سازش ہے، اس کو بے نقاب کیا جا چکا ہے، اس میں ہماری معاونت کریں. اور ایسی پوسٹوں کو جس میں اس طرح کی کتابوں کے حوالے ہوں، آپ باقاعدہ خود فیس بک پر اس کی تحقیق کریں. غلام علی، اس کی ایک آئی ڈی نہیں،
اس کی بہت سی آئیڈیاں ہیں غلام علی کی.